اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر نشین پر موجود سابقہ صدر نشین اردو اکیڈمی و سینئر بیادر قائد و صدر نیازی فاؤنڈیشن انڈیا جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب، فرزند عزیز و فرزند اکبر فضیلت الشیخ جناب حسین زہیر نقشبندی صاحب، جناب رفعت علی خطیب صاحب نقشبندی، جناب غلام سرور صاحب، جناب غلام ربانی صاحب نقشبندی، جناب شوکت صاحب، جناب نعیم خان صاحب، جناب جلیل طاہر صاحب، شاہد بھائی اور نیازی فاؤنڈیشن کے ذمہ دار امجد اور ہمارے امجد بھائی اور میڈیا والے پریس والے جو بھی یہاں موجود ہیں، میں سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یقیناً آج ہم یہاں جمع ہیں تو بے انتہا غم کو لے کر، ایک صدمے کو لے کر، ایک بھاری قلب کو لے کر اور ایک مایوسی طاری ہے کہ آج جو شخصیت کے ساتھ تمام مذہبی جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا تھا، جن کے موجودگی کے بغیر کوئی مذہبی ہمارا جلسہ نہیں ہوتا، آج یہ واحد پہلا جلسہ ہے نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کی جانب سے کہ آج ہمارے درمیان فضیلت الشیخ نے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن افسوس وہ ہمارے بیچ نہیں رہی۔ مولانا کی محبت، ان کی چاہت، ان سے اٹوٹ وابستگی میرے والد محترم جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب کے ایک محسن و مخلص دوست اور ساتھی جناب عثمان نقشبندی صاحب قبلہ امام مکہ مسجد تھے۔ ایک چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی جیسا ایک رشتہ، جن کے بغیر ان کا کوئی کام، مذہبی کوئی کام نہیں ہوتا، اور کئی مسئلوں میں، سیاسی مسئلوں میں امام صاحب کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ہمارے بیچ سے ایسا ہم کو لگا کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد چلا گیا، کوئی سرپرستی کرنے والا چلا گیا، کوئی بڑے چلے گئے ہمارے گھر سے، ہم کو ایسا لگا۔ ایک ماتم کا ماحول تھا ہمارے گھر میں جس دن وصال عثمان نقشبندی صاحب ہوا۔ یقیناً عثمان نقشبندی صاحب قبلہ کا جب وصال ہوا تو ایسا لگا کہ کوئی ولی دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دیر رات بدر میں تھے، پروگرام کو اٹینڈ کیا اور عثمان صاحب نقشبندی صاحب قبلہ کہ اچھائی اگر میں بیان کرتے جاؤں تو یہ شام رات میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ رات صبح میں تبدیل ہو جائے گی۔ ان کی اچھائیوں کو اگر میں بیان کروں تو یقیناً نہیں کر سکتا، کیونکہ بدر میں جب ایک فنکشن اٹینڈ کرنے گئے تو وہاں کے نور کالج والے صاحب نے، ایاز صاحب نے کہا تو 12:30 بجے رات کو ان کے کالج تشریف لے گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ اتنی رات ہو گئی مجھ کو حیدرآباد جانا ہے، یہ نہیں سوچا، اور ان کے کالج چلے گئے، وہاں سے ان کے پریس کے آفس کو گئے اور پھر وہاں پہ آپ نے بیان کیا اور آپ نے انٹرویو دیا
وہ تاریخی جملہ مجھ کو یاد آتا ہے امام صاحب کا کہ اللہ والی شخصیت اگر کوئی رہ سکتی ہے، اور اگر آپ نے اللہ والی شخصیت کو اگر نہیں دیکھا تو امام صاحب کا بیان وہ آخری الفاظ میں دیکھے جو بدر میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھ کو زندہ رکھنا ہے، اگر مجھ کو باقی رکھنا ہے تو میرے اصولوں کو زندہ رکھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ 53 برس میں نے مکہ مسجد میں امامت کی، 7 برس میں نے آسمان گڑھ کی مسجد میں امامت کی، 53 برس اور 7 برس 60 برسوں تک میں نے لوگوں میں اور امت مسلمہ میں لوگوں میں شعور کو بیدار کیا، شعور پیدا کیا، اور پورا شوق دوروں میں جہاں فرقہ پرستی سب سے تیزی سے اور آگے بڑھتی رہی، وہاں پر مسلمانوں کے اتحاد کو باقی رکھنے میں امام صاحب و عثمان نقشبندی صاحب نے اہم و کلیدی رول ادا کیا۔ چار مینار کے دامن میں رہتے ہوئے، اور امام صاحب کا مکان بھی وہیں تھا، مسلمانوں کو ایک جہتی اور اتحاد کی ڈور میں باندھا، اور ہمیشہ جب اسلام خطرے میں رہا، جب اسلام کی کشتی ڈوبنے کے قطار میں تھی، تو امام صاحب سب سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو دلاسا دیتے تھے کہ اسلام کی ڈور کو کس کے تھام لو تاکہ اللہ تمہارا محافظ بن جائے۔ اور امام صاحب کی اگر زندگی ہم ایک مشعل راہ کی طرح چلتے چلتے گزاریں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، ہم بھی کامیاب ہوں گے، ہماری اولاد بھی کامیاب ہوگی۔ ایک عالم کی موت یقیناً ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ آج ہم فلم کے ایکٹرز کو ہمارا ہیرو سمجھتے ہیں، ہمارا مسیحا سمجھتے ہیں، اور فلم کے ایکٹرز کو دیکھ کر پہنتے اوڑھتے ہیں، ان کی طرح بال جماتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اگر ہمارے حقیقی ہیرو کوئی ہے، حقیقی جانشین کوئی ہے، اور حقیقی جو ہے ہمارے مسیحا کوئی ہے، تو یہ مشائخ ہے، یہ عالم دین ہے، یہ ہمارے قوم کے رہنما ہیں، یہی ہمارے رہنما ہیں، یہی ہمارے ہیرو ہے۔ ان کو دیکھ کر ہم کو ہماری زندگیوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہ وہ ایکٹر کیا سکھائے گا آپ کو؟ کیا اسلام سکھائے گا؟ وہ تو شیطان کا کام کر رہا ہے۔ اگر اللہ کا کام کوئی کر رہے ہیں، اللہ سے آپ کو قریب کر رہے ہیں، اگر آپ کو جنت کی طرف پر ڈھکیل رہے ہیں، تو امام صاحب کی جیسی، عثمان نقشبندی صاحب قبلہ کی جیسی شخصیتیں، ایسے عالم دین، ایسے مشائخ، ایسے دانشوران ملت بھی ہے جو آج ہم کو جنت کے قریب ڈھکیل رہے ہیں۔ تو آج تعداد کم ہے، یہی تو ہماری بدقسمتی ہے، تھیٹریں بھری ہوئی ہیں لیکن یہاں کی کرسیاں خالی ہیں۔ کیوں ہے؟ یہی شیطان کا غلبہ ان پر طاری ہے۔ یقینی جانی آپ، یہ خالی کرسیوں پر ہم کو آپ کو نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ ایک عاشق رسول کے وصال کی آج تعزیت کا جلسہ ہے۔ امام صاحب نے اپنی 60 سالہ زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا۔ ارے آج کئی مولانا، کئی عالم دین، کئی جو ہے مشائخ، کئی دانشور، میں نام نہیں لینا چاہتا، کوئی پروگرام میں آتے ہیں، جلسے میں آتے ہیں تو تقریر کرنے سے پہلے اپنا فون دے دیتے ہیں، نہیں تو تقریر ہی نہیں کریں گے۔ کیوں اتنا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ محفل میں موجود نہیں ہے وہ لوگ، لیکن امام صاحب کو میں جتنا دیکھا ہوں، جتنا وقت ان کو دیکھا ہوں، امام صاحب کبھی کسی کو نہیں کہے کہ میری تصویر لو۔ کبھی امام مکہ مسجد فضیلت الشیخ نے یہ نہیں کہا کہ میرا ویڈیو نکالو۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے مسلمان بنایا، غیر مسلموں کو مسلم بنایا۔ چار مینار کے دامن میں
وہ مکہ مسجد میں بیٹھ کر میں نہیں کہوں گا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، لیکن کسی کی فوٹو نہیں لی، کسی کا ویڈیو نہیں نکالا۔ کیا آج میں اور یا تمام جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں یہ سب خوش نصیب ہے کہ جتنا وقت ہم نے فضیلت الشیخ کے ساتھ گزارا وہ ہم خوش نصیب ہے، اللہ نے ہم کو اس وقت سے عطا کیا۔ اور میں اچھائیاں اگر بیان کرنے لگوں تو یقیناً یہ شام بھی ختم ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی۔ عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اگر کسی کو چاہتے تو ٹوٹ کر چاہتے، اس کو دل سے چاہتے، اور اس کے گھرانے میں یقین مانیے لوگ پریشان ہو جاتے تھے ان کے سامنے اپنے چاہنے والے کی شکایت کرنے کے لیے، سامنے کہہ دیتے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ منافقت میرے سامنے مت کرو۔ کوئی غیبت ان کے سامنے کرنے سے پہلے یقین مانیے اس کے اوسان ختم ہو جاتے تھے، لیکن غیبت نہیں کر سکتے۔ امام صاحب حکومتوں سے نہیں ڈرے، حکومتوں کے وزراء سے نہیں ڈرے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے نہیں ڈرے، سامنے ہاتھ پکڑ کر اس کو جو ہے چیلنج پہ بات کہتے اور ڈراتے اور دھمکاتے، لیکن حق سے منہ نہیں موڑتے۔ یہ تھے فضیلت الشیخ حافظ و قاری عثمان نقشبندی صاحب کو۔ پچھلی محفل میں عثمان نقشبندی صاحب قبلہ نے 8 جون کو یہاں بیٹھے تھے، یہ ہال میں یہیں بیٹھے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے، باعث شرف باعث رحمت کی بات ہے کہ آقا کی ثنا کرنے والے، آقا کے بارے میں بیان کرنے والے، 60 سال مسجد کی عمارت کرنے والے امام صاحب ہمارے بیچ بیٹھے، ہزاروں کو جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھانے والے امام صاحب ہمارے ساتھ رہتے۔ یہ ہماری مغفرت کا باعث بنیں گے ایک دن امام مکہ مسجد، اور امام مکہ مسجد حافظ و قاری عثمان نقشبندی صاحب قبلہ جو مالکنی بی بی فاطمہ زہرا کے جلسے منعقد کرتے تھے، یاد ہے مجھ کو کہ رحیم اللہ خان نیازی صاحب کہاں ہے؟ پرسوں کی بات ہے، آپ نے ڈانٹ کر بلایا، پہلے میرے مالکنی کے جلسوں کا جو ہم کو فیصلہ کرنا ہے، کہاں ہوگا جلسہ، حیدرآباد میں کتنے مقامات پر ہوگا، بیدر میں ہوگا یا حیدرآباد میں ہوگا یا کرناٹک میں ہوگا یا مہاراشٹر میں ہوگا، کہاں کہاں جلسے ہوں گے۔ مولانا عثمان نقشبندی صاحب نے بلا کر نیازی صاحب کو ایک فہرست بنائی اور جلسوں کا انعقاد کرنے کے لیے ان کو کہا۔ یہ ان کی طرف تھی، میری مالکنی میری مالکنی میری مالکنی کہتے ہمیشہ عثمان نقشبندی صاحب قبلہ۔ ان کی بات اور ان کی آواز ان کانوں میں گونجتی ہے کہ مکہ مسجد و چار مینار کے فصیلوں سے آواز عثمان نقشبندی صاحب قبلہ کی ٹکراتی تھی اور دور دراز رہنے والے بے نمازیوں کو نماز کی طرف راغب کرتی تھی۔ آواز میں ایسی بیداری کی کیفیت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ دور دور رہنے والے بے نمازی بھی کھینچے چلے آتے، چلو عثمان صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ارے اعلی حضرت میر عثمان علی خان بہادر نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، بڑے بڑے جید علماء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، آپ کے پیچھے وقت کے وزیرہ، آپ کے پیچھے انور اللہ فاروقی صاحب نے نماز ادا کی۔ بتائیے آپ، یہ اعزاز ہے عثمان صاحب کو، اور ہماری مغفرتوں کا باعث عثمان صاحب رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں چند باتیں اور بتاتے ہوئے رخصت لیتا ہوں کہ محفل میں ہم بیٹھے تھے، جناب محترم شاہ نواز خان صاحب نے کچھ باتوں کو جو ہے بیان کیا اپنی خطابت میں، تو امام صاحب نے کہا کہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا۔ عثمان صاحب نے ایک واقعہ سنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مجھ کو، اور کہا کہ وقت کی بات ہے بابا شہباز کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ایک بڑھیا اپنے گھر کے سامنے اپنی ایک سمجھے کہ پوٹلی کو
اور سامان کو لے کر بیٹھی تھی, ایک گٹری کو لے کر بیٹھی تھی, اور سرکار جا رہے تھے تو اس عورت نے آواز دی, کیونکہ بڑھیا تھی اور گٹری کافی وزن تھی, تو سرکار کو آواز دی کہ بیٹا تھوڑا, اس کو یہ علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, رحمت للعالمین جا رہے ہیں. اس نے کہا بیٹا تھوڑا سا میری مدد کر دو, یہ مجھے اٹھا کر دے دیں کہ تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچوں. جیسا ہی سرکار نے وہ گٹری کو اٹھایا تو کافی وزن تھی, کافی وزندار تھی, کافی بھاری تھی. تو سرکار نے کہا اماں میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا, یہ کافی وزن گٹری آپ کیسے اٹھا کر لے جا. اور سرکار آگے آگے چلنے لگے اور وہ بڑھیا پیچھے پیچھے چلنے لگی. تو راستہ کافی طویل تھا, تو جیسے آگے بڑھے بڑھیا نے جو ہے فرمایا کہ ایک آپ ہے بیٹا اور ایک وہ ہے, نہ جانے کون جادوگر ہے جو آج اپنے مذہب میں لوگوں کو جو ہے تبدیل کر رہے ہیں. میں ان کے ڈر سے مکے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں, نہ جانے وہ کون جادوگر ہے. تم تو بااخلاق لگتے ہو, بہت ہی جو ہے آپ بڑوں کی بوڑھوں سے جو ہے شفقت سے بات کر رہے ہو, تو آپ بھی بچ کر رہیے ایسے انسان سے جو ہے مذہب کو تبدیل کر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے رہے, سنتے رہے, یہ نہیں کہا کہ میں ہوں. آگے بڑھتے گئے اور فول کہتے گئے وہ بڑھیا نے جو ہے سرکار کے بارے میں, لیکن کچھ نہیں کہا. منزل پہ پہنچائے, اپنی گدری کو رکھا اور واپس پلٹ کے جانے لگے. تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ کہ تم کون ہو. تو سرکار نے کہا بڑھیا کہ اماں نام میں کیا رکھا ہے. نہیں بیٹا اتنے اچھے اخلاق ہیں آپ کے, آپ اپنا نام بتائیے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بولوں کہ ایسا ایک نوجوان مجھ کو ملا جو مجھے یہاں تک چھوڑا ہے. تو سرکار نے کہا کہ اماں جن کی بات آپ رستہ بھر کرتے آئی, جن کی شکایت آپ کرتے آئی, جن کے بارے میں آپ بولتے آئی کہ جادوگر مذہب تبدیل کرنا ہے, محمد رسول اللہ میں ہوں, محمد مصطفیٰ میں ہوں, اللہ کا رسول میں ہوں. تو بڑھیا نے چاند میں ہی دیکھا آگے کو اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر تم اللہ کے رسول ہے تو اسلام پوری کر تو یہ کہا امام صاحب نے کہ تلوار کی نوک پر اسلام نہیں پھیلا, اسلام پھیلا تو محبت سے, اسلام پھیلا شفقت سے, اسلام پھیلا سرکار کے اخلاق سے, سرکار کے بات کرنے کے طریقے سے, چھوٹوں سے محبت سے, بڑوں چھوٹوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے سے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے. تو اور امام صاحب کی یہ بات تھی, اور امام صاحب نے مجھ کو پھر یہ بات بھی کہی کہ طائف کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے, ہر طائف کے گھر سے پتھر وہ کانچ پھینکی گئی. تو زید بن عمر جو صحابی رسول تھے, سرکار کے ساتھ تھے, تو طائف میں آگے بڑھتے, جب پتھر برستے, کانچ برستی تو آگے بڑھ جاتے, پیچھے آ جاتے, دائیں آ جاتے, بائیں آ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتھر نہ لگے گا, کانچ نہ لگے. سرکار لہو لوہان ہو جاتے, سرکار کی پیشانی سے جو خون جو ہے رواں ہوتا, سرکار کا پورا لباس خون میں تربدر ہو گیا تھا, اور سرکار انکانشیس ہو گئے تھے, بے ہوشی کے عالم میں آ گئے. تو آپ کو زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انگور کے باغ میں لے جا کر لٹایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ کیا ہو رہا ہے اللہ. تو جبریل امین کی آمد ہو گئی آسمان سے, اور کہنے لگے کہ اے میرے حبیب اگر آپ کا حکم ہے تو ان دونوں پہاڑوں کو طائف کے چکی کی طرح ملا دوں تاکہ یہ لوگ بچ جائیں جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے. تو میرے آقا نے کہا کہ اے جبریل کیا میں تکلیف پہنچانے اس دنیا میں آیا ہوں, کیا لوگوں کو عذاب دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں؟
मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, रहमत बरसाने के लिए आया हूं। ये मुझ पर पत्थर बरसा रहे हैं, ये नहीं तो इनके आने वाली नस्ल मुसलमान होगी और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज एक पत्थर मारते हैं तो पुलिस स्टेशन को जाते, केस बुक करा देते, सब जो है तमाशा कर देते। ये दो जहां के आका थे जिनके लिए आसमान व जमीन बनाई गई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनके लिए कायनात वजूद में आई। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जब झूले में थे तो चांद सितारों से खेला करते थे। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे पहले और आखिरी नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को ऐसे इमाम मक्का मस्जिद ने अपने आखिरी कलमात को जो है मुझको सुनाया। ये चीज याद आ रही है मुझको, कान में गूंज रही है। और मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे हजारों को इमाम साहब ने अपने इल्म से उनको जो है लाखों को तालिबे इल्म बनाया। आज वो लोग इमाम साहब के विसाल पर गम और सदमे में मुब्तला है। यकीनन इमाम साहब के आखिरी कलमात की तरह, इमाम साहब के आखिरी बयान की तरह हजारों व लाखों को बोली हुई बात आज करोड़ों तक पहुंची है। ये सिलसिला जारी हो रहा है और यकीनन हम इमाम साहब की डोर को थामे हुए और इमाम साहब के छोड़े हुए काम को इंशाअल्लाह ताला हम पूरा करेंगे। फरजंद अजीज जुबैर नक्शबंदी क़िबला करेंगे, रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब करेंगे, रफ़त अली खतीब साहब करेंगे, सरफराज खान साहब करेंगे, शौकत साहब करेंगे, जलील ताहिर साहब करेंगे। मालिकनी के जलसों को हम सब मिलके इमाम साहब की याद मनाएंगे। हर साल इमाम साहब के विसाल को याद फजीलतुल शेख के नाम से सारे हजारों में मनाएंगे। उनको जिंदा का हयात का क़यामत उनका नाम मिटने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया, हमको इस्लाम की तालीमात से वाकिफ करवाया। अल्लाह के रसूल के कदम पर कदम से कदम जो मशाले राह की तरह कदम वो रास्ता गुजरे वो हमको सिखाया। अहले बैत की मोहब्बत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अटूट वाबस्तगी, और हैदराबाद हो, हिंदुस्तान हो, आलम इस्लाम के तमाम ख़वातीन को ये कहते कि जिंदगी अगर गुजारना है तो मालिकनी बीबी फातिमा ज़हरा की तरह गुजारो। जिंदगी अगर गुजारना है तो बीबी फातिमा ज़हरा की तरह गुजारो। अपने घरों में देखो कि क्या परेशानियां हैं, उसको बीबी फातिमा ज़हरा का नाम लेके उसको हल करो। बहरहाल इमाम साहब के बारे में उनकी शान बयान करते करते मैं कुछ और दुनिया में चला गया था। बहरहाल ये हमको याद रखना है कि इमाम साहब के छोड़े हुए काम को हमको याद रखना है। इमाम साहब के जो आखिरी कलिमात है उस पर हमको जो है अमल करना है, और मजलिस फैज़ान मुस्तफ़ा जो इमाम साहब की कमेटी थी उसके साथ हमको जुड़ना है, साथ रहना है। और जुबैर नक्शबंदी साहब क़िबला, आपकी जानिब हम सब की निगाहें हैं कि आप इमाम साहब के काम को आगे लेके बढ़ते रहेंगे और हम आपके साथ हैं। जैसे इमाम साहब के साथ होते थे हम आपके साथ हैं। नियाज़ी साहब की सरपरस्ती है, तमाम की सरपरस्ती है आपके साथ। बेफिक्र रहिए क्योंकि आप एक वली की औलाद है। इमाम साहब वली सिफत आदमी थे, आप उनकी औलाद है। हिम्मत से काम लीजिए, सब्र से काम लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इमाम साहब की जो तालीमात है उस पर खड़े होते रहिए। हम सब की भी यही ख्वाहिश है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। ये थे जनरल सेक्रेटरी नियाज़ी फाउंडेशन जनाब मोहम्मद शहबाज खान। अपने मौलाना अब्दुल जलील साहब जिसको इमाम साहब ने शोला बयान में खड़े से बात किया था, मैं अब्दुल जलील साहब जो इमाम मक्का मस्जिद के आखिरी सफर में तशरीफ ले गए थे,
میں ان کو التماس کرتا ہوں کہ وہ امام مکہ مسجد کو ہدایت پیش کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال الله